الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق اللہ العظیم. تقریباً الفاظ اور آیتیں ایک جیسی تھی اس لیے زیادہ پڑھا گیا، یہ تقریباً گزر بھی چکا ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَأَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ. ارسلنا پچھلے پر عطف ہے اس کا، اور ہم نے بھیجا سمود کو، اخاہم سمود کی طرف، اخاہم ان کا بھائی، صالحًا صالح کو. قوم سمود یہ قوم عاد کے ذیل میں اس کی بات آ گئی تھی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام، اس کی اولاد میں ارم، پھر اس کا بیٹا عاد، عاد کی اولاد میں قوم عاد بن گئی، اور قوم عاد میں پہلا نبی جو آیا تو وہ حضرت ہود علیہ السلام آئے، اور ہود علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی عاد کی، اس کو عاد اولا بھی کہا گیا. ان کے لیے لفظ ارم کا لفظ بھی استعمال ہوا اور قوم عاد کا لفظ بھی استعمال ہوا. تو یہ قوم عاد تھی وہ، اور انہی میں سے، اسی قوم میں سے بعد میں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا میں نے، کہ مکہ معظمہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی ایک وفد نے، پھر وہ واپس آیا، اور کچھ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو بچ گئے تھے ان میں سے، انہی کو پھر یہاں اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق خلیفہ بنایا، ان کا جانشین بنایا ان کو. وہ یہاں رہے اس علاقے میں، اور یہ علاقہ تقریباً شمال مشرق میں ہے، موجودہ عرب کے شمال مشرق میں ہے، اور اسی طرف شام کی طرف، اور شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ پڑتا تھا قریش کے. اور اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں ان لوگوں کی کچھ نشانیاں، وہاں آثار ہیں موجود، وہاں وہ پرانی ان کی عمارتیں. یہ بڑی مضبوط قوم تھی، اس میں بدن کے اعتبار سے بھی بڑی مضبوط تھی، مال و دولت کے اعتبار سے مضبوط تھی، اور یہ بھی عمارتوں میں بڑی مشہور قوم تھی، اور یہ پتھروں کو تراش کر اس کے اندر بھی گھر بناتے تھے.
اس قسم کے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ آخری پارے میں بھی آتا ہے کہ پتھروں کو تراش کر اس کے اندر یہ گھر بناتے تھے. تو یہ قوم تھی قوم سمود. اور اس کی طرف پھر جب یہ قوم پہلے تو شروع میں تو ٹھیک تھی کیونکہ ایمان والے لوگ تھے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جب دعوت کا کام رک جاتا ہے، کسی نبی کی دعوت کا کام رک جائے، وہ چلا جائے، اس کے بعد بیچ میں جو زمانہ گزرتا ہے تو شیطان اور نفس کی محنت اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو ہوتے ہوتے نفس اور شیطان کے اس میں جا کے آخر میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ پھر نبی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان کی طرف نبی بھیجتا ہے. اور پھر یہ قوم بھی اسی طرح بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے بھی وہی کام کیا جو قوم عاد اولا تھی، پہلی عاد قوم تھی. انہوں نے جو ان کے عقائد تھے وہ ان کے بھی ہو گئے، بت بنائے اپنے ہاتھوں سے، ان کی عبادتیں شروع کرنے لگے. تو اس قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسری عاد کی دوسری قوم. اور ان کا جو بڑا شہر اس کا نام بھی حجر کے نام سے قرآن پاک میں اس کا آتا ہے ذکر. تو یہ حجر ایک ان کا بڑا شہر تھا جہاں یہ لوگ مقیم تھے. تو اس کی طرف سمود علیہ السلام، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. اور صالح علیہ السلام نے پوری زندگی گزاری ان کو دعوت دیتے، اور ان کی آگے آیات میں آ رہا ہے کہ بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے. یہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نبی کی نبوت سے پہلے قوم اس کی صاف اور شفاف زندگی دیکھ کر بڑی متاثر رہتی تھی. تو قوم سمود جو ہے حضرت صالح علیہ السلام سے بڑے متاثر تھے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش متاثر تھے. صادق اور امین کہتے تھے. حجر اسود کا جھگڑا تاریخی جھگڑا تھا اور بڑی مقدس وہ تھی، وہ انہی کے ذریعے انہوں نے رکھوایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لیکن جب بھی نبی پھر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو قوم مقابلے میں آ جاتی ہے، نہیں مانتی پھر. تو صالح علیہ السلام بھی اسی طرح کے زندگی، پاکیزہ زندگی تھی، تو ان کے بڑی امیدیں ان سے وابستہ تھی. لیکن جب انہوں نے دعوت دی تو یہ قوم بھی پھر گئی، اور ہوتے ہوتے آخر یہاں تک بات پہنچی کہ آخر میں معجزات طلب کیے انہوں نے. معجزات باقاعدہ طور پر انہوں نے، معجزے تو نبی کے پاس ہوتے تھے لیکن اپنے فرمائشی معجزات. یہ فرمائشی معجزات کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جب کوئی قوم فرمائشی معجزہ مانگتی ہے اور پھر اس فرمائش کے مطابق معجزہ ان کو دیا جاتا ہے، اب اگر مان گئے تو تب تو ٹھیک، نہیں مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. انہوں نے فرمائش کی تھی، ایک معجزہ فرمائشی تھا کہ بھائی، آتا ہے روایت میں کہ آپ اس پہاڑی سے اونٹنی نکالیں، اس پہاڑی سے اونٹنی نکالیں. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر نہیں مانے تو سب نے معاہدہ کیا کہ ہم مانیں گے اس بات کو، آپ کی نبوت مانیں گے، ایمان لے آئیں گے، بت پرستی چھوڑ دیں گے. یہ وعدہ کیا انہوں نے. تو صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے فرمائش پوری کر دی، اور پوری کر کے اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. اب یہ اونٹنی بھی عجیب و غریب تھی. اونٹنی بھی عجیب و غریب ایسے تھی کہ معجزے کی اونٹنی تھی، اللہ کی نشانی کہا گیا. ناقۃ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں کہ اللہ کی اونٹنی. اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے بطور خاص یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ جب آئی تو اس اونٹنی کا انداز یہ تھا کہ چارہ بھی بہت زیادہ کھاتی تھی اور پانی بھی کنویں پر پیتی تو پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا. اس لیے پھر مختلف قرآن کے مختلف حصوں میں یہ واقعہ آیا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے باری مقرر کی، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے سروغ ہوتا ہے، اور باری مقرر کی کہ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن پھر آپ لوگ استعمال کریں گے. اب سرکشوں نے جب یہ اونٹنی آئی تو سرکش تو سرکش ہی رہتے ہیں، کچھ لوگ تو مومن ہو گئے، بعض دوسرے عوام بھی ایمان لانے کے قریب تھے، لیکن ان کے جو بڑے تھے ان کی دکانداری ختم ہو رہی تھی، پھر ان کی عزت ختم ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے ان کو منع کیا. تو یہ قوم صالح علیہ السلام کے مقابلے میں آئی
جب مقابلے میں آئی تو آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے یہ ان سے کہا کہ کم از کم اتنا کرو کہ اس اونٹنی کو کچھ مت کہو، اس کو اپنے باری پر پانی پینے دو، جو کچھ کر رہی ہے اس کو مت چھیڑو. لیکن یہ بدماش قسم کے لوگ انہوں نے مقرر کیے، رؤساء نے، ان کے بڑوں نے، اور پھر اس اونٹنی کو قتل بھی کر دیا. اونٹنی کو قتل کر دیا. تو اب صالح علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ کے حکم سے کہ اب 3 ہی دن ہے تمہارے پاس، ان 3 دنوں میں تمہارے اوپر عذاب آئے گا. اور وہ عذاب کی شکل ایسی تھی کہ 3 دن تم رہو گے، پھر وہ آتا ہے کہ ان کے رنگ بدل گئے. پہلے دن ان کا رنگ پیلا ہو گیا، دوسرے دن ان کا سرخ ہو گیا، تیسرے دن پھر ان کا کالا ہو گیا. اور بعضی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ دن بھی جمعرات، جمعہ ہفتے کا دن تھا، اور اتوار کے دن پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. اور عذاب کے لیے فاخذتہم الرجفہ کا آتا ہے، یہاں الصاعقہ کا لفظ آیا ہے کہ ساخہ کا لفظ آیا ہے کہ ایک جھٹکا آیا اور ایک تیز آواز آئی کہ جس سے یہ جہاں جہاں تھے اپنے گھروں کے اندر وہیں اوندھے پڑے ہوئے مر گئے، اور پھر یہ ختم ہو گئے. پھر ان کو اس صفحہ ہستی سے یہ لوگ مٹ گئے. جو ایمان والے تھے، جو صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو اللہ نے محفوظ رکھا. یہ مختصراً خلاصہ تھا قوم سمود کا. تو وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کا بھائی صالح کو. بھائی کہنے کا یہاں نسبی بھائی تھا ان کا، انہی کی قوم میں سے تھا. قال، اس نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. عبد یعبد، عبادتاً، عبادت کرنا. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. هو انشأکم، انشأ ینشئ انشاء، پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا انشاء کہتے ہیں. وہ انشأکم، جس نے تجھے پیدا کیا. انشأ ینشئ انشاء کے معنی پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا. وہ انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے. تو انسان کی پہلی پیدائش زمین ہی سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور گارے سے بنایا تھا. واستعمرکم فیہا، اور تمہیں آباد کیا، تمہیں بسایا اس میں. استعمر یستعمر، استعمار کے معنی امر یعمر، انما یعمر مساجد اللہ، نا بنانے کے معنی میں آتا ہے، تعمیر کرنے. استعمر بسانے کے معنی میں آتا ہے. استعمرکم فیہا، کہ جس نے تجھے اس میں بسایا. یہ اس قوم سمود کی طرف تھا کہ آپ کو بطور خلیفہ کے قوم عاد کے بعد اس زمین پر آباد کیا، حسب وعدہ تمہیں آباد اس نے کیا. اور یہ قوم سمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ بھائی تم سے پہلے عاد اتنا زمانہ نہیں گزرا، اور اس سے پہلے نوح اتنا زمانہ نہیں گزرا، یہ عذاب بھی تمہارے سامنے ہے. فاستغفروہ، تو تم اس سے معافی مانگو. یعنی جو تم کفر و شرک میں مبتلا ہو تو اس سے اللہ سے معافی مانگو. ہو ضمیر کے راجع اللہ. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو. یعنی سیدھے راستے پر آؤ. استغفار اور توبہ کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے. ان ربی، بے شک میرا پروردگار، قریب، قریب ہے. یعنی یہ نہیں کہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگ جان سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے. مجیب، اجاب یجیب اجابتاً کے معنی قبول کرنا. اجابت کے معنی قبول کرنا. اجابت الدعوہ، دعوہ قبول کرنا. مجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا. استغفار اور توبہ کرو، وہ قبول کرنے والا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا، یقیناً تھے آپ، فینا، ہمارے درمیان. مرجون، رجا ارجو، امید رکھنا. مرجو اس میں مفعول کا صیغہ کہ جس پر امید باندھی جائے. یعنی کہتے ہیں نا، تجھ سے تو بڑی توقع تھی، تجھ سے تو بڑی امیدیں تھی. کہ قد کنت فینا مرجوا، تو ایسا شخص تھا کہ جس کے متعلق ہمیں امیدیں تھی. یعنی تجھ سے تو امیدیں تھیں. قبل ھذا، اس سے پہلے تجھ سے بڑی امیدیں تھی. اب یہ تو کیا کہنے لگا ہے؟
اب یہ کیسی باتیں کرنے لگا؟ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کی پاک بازی اور صلاحیتوں کو دیکھ کر اس سے امید میں تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کام کریں گے، لیکن جب دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ کیا تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا ہے، ہم تو تجھ سے بڑی امیدیں کرتے تھے۔ پھر کہا اتنہانا، نہا ینہا کے معنی روکنا، کیا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کس چیز سے؟ ان نعبد، ان مصدریہ ہے کہ ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، عبد یعبد پہلے گزر چکا، کہ ہم عبادت کریں، کیا آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم عبادت کریں؟ ما یعبد آباؤنا، کہ جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، کیا ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں اس سے ہمیں روکتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ وَإِنَّنَا، اور یقیناً ہم، لفی، لام بتاکہ فی میں، شک میں ہیں، ہم شک میں ہیں، مریبن، ایسا شک، یہ ریب بھی شک کے معنی میں آتا ہے، شک بھی شک ہے، لیکن یہ ریب کا شک ذرا مضبوط ہوتا ہے، شکن مریبن، بہت زیادہ گہرا شک، یعنی ہم بہت زیادہ شک میں ہیں کس چیز میں؟ مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس بارے میں ہم پکے شک میں ہیں، تو اس کی طرف ہم قبول، اس کو نہیں، گویا کہ قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ قال، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، یہ میرے قوم، ارأیتم، یا ارأیتم کا لفظ بار بار آتا ہے، حمزہ استفہام کا، رآ یرا کے معنی دیکھنا، رأیتم تم نے دیکھا، کیا تم دیکھتے ہو، لیکن یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ سنو تو، ارے بتاؤ تو، ارأیتم بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ، اگر میں واضح نشانی پر ہوں، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے یہ لفظ کہ میں واضح نشانی پر ہوں، یہ عاد میں گزرا ہود علیہ السلام کے واقعہ میں، کہ بینہ وہ کیا ہے کہ اللہ اور میرے درمیان ایک تعلق قائم ہوا ہے، اور میرے اوپر بالکل روشن، روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، اگر میں واضح نشانی پر ہوں، اللہ بینۃ من ربی، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے، آتا یوتی کے معنی دینا، آتانی مجھے دیا منہ اس کی طرف سے، رحمتاً، اور مجھے اس کی طرف سے رحمت بھی ملی ہو، یعنی نبوت بھی مجھے ملی ہو، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں حقیقت کو، اور نبوت بھی مجھے ملی ہو، فمن ینصرنی، تو کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ تو بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود تم مجھے اللہ کی نافرمانی پر اکساتے ہو، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر کے تمہاری بات مانی، دعوت و تبلیغ چھوڑ دی، تو میری مدد کون کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ سے مجھے بچائے گا کون پھر؟ فما تزیدونی، زیادہ یزیدکم، زیادہ کرنا نہیں بڑھاؤ گے تم میرے لیے، غیر تقصیر، خسارے کے علاوہ، تقصیر، خسران، نقصان کے علاوہ اور کچھ مجھے نہیں دے سکتے تم، مطلب کیا ہوا، تم مجھے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی ناقہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتاً، نشانی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ تم نے معجزہ مانگا تھا تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی تمہیں دکھا دی۔ فَذَرُوهَا، ذروہا امر کا صیغہ ہے، تذرو سے ذرو، تم چھوڑ دو، ہا اس کو، تأکلو، اکل یاکلو، کھانا، اس کو کھاتا ہوا چھوڑ دو، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، یعنی یہ تمہارا کچھ نہیں کھاتی ہے، زمین سے کھاتی ہے، اللہ کی پیداوار سے کھا رہی ہے، اس کو چھوڑ دو اس میں۔ ولا تمسوہا، مس یمسو کے معنی چھونا، بسوءً، برائی سے چھونا مطلب اس کو نقصان پہنچانا، اور اس کو نقصان مت پہنچاؤ، اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا، فَيَأْخُذَكُمْ، تو وہ تجھے پکڑ لے گا، فَيَأْخُذَكُمْ، تو تجھے پکڑ لے گا، کیا چیز پکڑ لے گی، عذاب، قریب عذاب پر، یعنی اس کو چھونے سے ہی فوراً بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا، فَتَأْخُذَهُ، تو تمہیں گھیر لے گا، قریب آنے والا عذاب، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا، آسان ہے مشکل ہے۔
فعقروها، عقرو کا معنی ہوتا ہے کاٹنے کے آتے ہیں، اور فعقروها لیکن یہاں معنی کیا ہوگا کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ عقر کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں مفسرین نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی کو اگر وہ مارنے کے لیے سامنے سے آ جاتے وہ بھاگ جاتی، نہیں مار سکتے تھے، بڑا جسا تھا اس کا، مضبوط اونٹنی تھی، تو انہوں نے اس کے لیے مارنے کا طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ تلوار وغیرہ کسی چیز سے ان کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی یہ ٹانگوں کے اوپر جو حصہ ہے اس کو ران کا، وہاں سے کاٹ ڈالا، ان کو کاٹا تو وہ نیچے گر گئی۔ اب گرنے کے بعد یا اسی سے مر گئی یا پھر ان کو قتل کر دیا اس کو۔ فعقروها تو کا ترجمہ محاورتاً ہم کریں گے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ذبح کا بھی ترجمہ کیا ہے اس میں، لیکن ذبح کا ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ذبح جو ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ذبح کا، انہوں نے تو صرف قتل کیا تھا، ذبح اضطراری ہو سکتا ہے۔ فقال تو کہا اس نے، کس نے کہا؟ صالح علیہ السلام نے، تمتعوا، یہ لفظ بار بار گزرتا ہے، تمتع، فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم، اپنے گھروں میں رہو، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، 3 دن اپنے گھروں میں رہو، یعنی ان کو مہلت دے دی کہ یہ 3 دنوں کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بتا دیا ہوگا۔ اب بیچ میں کتنا وقت گزر چکا ہے، کیا کیا ہوا ہے، وہ ساری باتیں چونکہ کوئی ناول بیان کرنا، کوئی قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ان کو اسکپ کیا جاتا ہے، صرف اہم باتیں جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہیں۔ ذالک وعد، اور یہ وعدہ ہے غیر مکذوب، جو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کذب ایک سے مکذوب سے مفعول کا سبب، یہ جھٹلایا جانے والا وعدہ نہیں، یعنی پکا پھٹکا وعدہ ہے۔ فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، یعنی ہمارا عذاب جب آ گیا تو کیا ہوا؟ نجینا صالحا، ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، صالح علیہ السلام اور جن کے ساتھ ایمان لانے والوں کو تو نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی الدنیا، نجینا من العذاب، اس عذاب سے بھی نجات دی، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، رسوا ہو کر ان کو عذاب مل گیا تھا کہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر، اور پھر چیخ آئی، آواز آئی، جھٹکا آیا، اور پھر وہیں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ان ربک هو القوی، بے شک تمہارا رب بڑے قوت والا ہے، العزیز، غالب ہے، صاحب اقتدار ہے، اقتدار والا ہے، قبضہ ہر چیز پر، غلبہ ہر چیز پر اسی کا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور آ گھیرا، اخذ یاخذ پکڑنا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ کس سے کیسے ظلم کیا؟ اللہ کو نہیں مانا، رسول کی نافرمانی کی، تو یہ ظلم ہے۔ الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ نے، تیز آواز نے، سخت آواز نے ان کو آ گھیرا۔ اور دوسری جگہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جھٹکا، تو ممکن ہے یہ ایسا ہوا ہو کہ ایک زلزلہ آیا اور اوپر سے پھر ایک چیخ آئی کسی فرشتے کی، کہ جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں آسمانی بجلیوں جو گرتی ہے تو چیخ آوازیں آتی ہیں، گڑگڑاہٹ، تو اس سے تیز کوئی آواز تھی جس سے کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے ہوں اور مر گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، تو ہو گئے، اصبح اس پہ ہو جانا، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، جاسم ہو کر۔ یہ جسمہ یجسم کا ترجمہ لغت میں کچھ اس طرح کا ملا کہ کوئی پرندہ اس طرح لیٹ جائے کہ اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو، تو اس کو جاسم کہا جاتا ہے۔ جاسمین یہاں ترجمہ کیا جائے اوندھے پڑے ہوئے، زمین کے بل، منہ کے بل زمین پر گرے پڑے ہوئے، منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے، یعنی جب یہ کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب سخت ترین قسم کا کوئی جھٹکا آ جاتا ہے تو آدمی زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ بڑے زلزلے آئے ہمارے علاقوں میں تو اس طرح ہوئے تھے کہ وہ زمین کے ساتھ جا کے چپک گئے تھے، تو یہ جھٹکا کچھ اس قسم کا تھا، آواز کچھ اس قسم کی تھی کہ زمین سے چمٹ گئے ہوں گے اور وہیں ان کے موت واقع ہوئی ہے۔ کأن لم یغنوا فیہا، غنا کے معنی لم یغنوا فیہا، کأن لم یلبسوا فیہا، کہ اس میں رہے ہی نہیں، ایسے ہو گئے کہ جیسے پہلے
کیسے ریل پیل تھی، کیسی زندگی تھی، کیسے خوشباش زندگی تھی، یکدم اللہ کا جب عذاب آیا تو ایسا ہوا کہ کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کچھ تھا ہی نہیں، کہ جیسے کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں۔ الا، یاد رکھو یہ وہی اعلان ہے جو پچھلی قوم کے لیے ہوا تھا کہ الا ان ثمود کفروا ربہم، یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا، یاد رکھو بعدا لثمود، بربادی ہو سمود کے لیے۔